مونک جو کہ فنانس کا ایک معروف چینل ہے میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے ڈیری سیکٹر میں ایک بہت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیری ڈپلومیسی اینڈ دا گلوبل فرنٹیئر نامی مضمون سے کچھ اہم اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد صرف خبر سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنا ہے کہ اس کا پاکستان کی معیشت، کسانوں اور عالمی تجارت میں اس کے مستقبل کے لیے اصل مطلب کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تہہ میں اترتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک عالمی کمپنی پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہے، لیکن جب ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں ایک اور فیکٹری لگانے کی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، اس سرمایہ کاری کا مرکز تو جدید ترین آٹومیشن، قابل تجدید توانائی کا استعمال اور ماحول دوست پیکیجنگ ہے۔ اور سپلائی چین کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانا بھی، یہ مستقبل کی ایک جھلک کی طرح ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی، یہ صرف پیسوں کا انجیکشن نہیں ہے جو بذات خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اصل کھیل تو ٹیکنالوجی کی منتقلی اور جدت کا ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، سنو بال ایفیکٹ۔ سنو بال ایفیکٹ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے یوں سمجھیں کہ جب آپ ایک چھوٹا سا برف کا گولا پہاڑی سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ نیچے جاتے ہوئے بڑا ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں ایک بہت بڑا تودا بن جاتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ صرف ایک کمپنی کی بہتری کا منصوبہ نہیں، بلکہ اس کا اثر پورے شعبے پر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک لہر پیدا کر سکتا ہے۔ یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ جب ایک بڑی کمپنی اس سطح کی ٹیکنالوجی لاتی ہے تو اس کے سپلائرز کو بھی اپنا معیار بلند کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ کام کر سکیں۔ جی، اور پھر جو اس کے مقابلے میں کمپنیاں ہیں انہیں بھی خود کو بہتر بنانے کی دوڑ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے فوڈ سیکٹر میں بہتری کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک حیران کن حقیقت بھی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی پہلے ہی پاکستان سے 26 ممالک کو چیزیں برآمد کر رہی ہے۔ جی، جوس، آئس کریم، ٹی وائٹنر، یہ سب کچھ۔ یہ سن کر تو بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن جب اعداد و شمار پر نظر پڑتی ہے تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے کے باوجود ان کی سالانہ برآمدات تقریباً $22 ملین پر رکی ہوئی ہیں۔ ایک منٹ، صرف $22 ملین؟ ایک عالمی کمپنی 26 ممالک کو برآمد کر کے؟ جی، صرف 22 ملین۔ یہ تو شاید کراچی کے کسی درمیانے درجے کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ نئی سرمایہ کاری سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی اس جمود کو توڑنا ہے۔ جی، اس کا بنیادی مقصد اسی جمود کو توڑنا ہے۔ یہ صرف موجودہ مارکیٹس میں تھوڑا بہت زیادہ سامان بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہدف کیا ہے؟ ہدف بہت بڑا اور بالکل نیا ہے، امریکہ اور یورپ کی مارکیٹس۔ اچھا، جہاں انتہائی سخت معیارات ہے۔ بالکل، سخت معیارات والی اور بے انتہا منافع بخش مارکیٹوں میں داخل ہونا، یہ پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے آپ کہہ لیں چاند پر قدم رکھنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ان مارکیٹوں کے معیار پر پورا اتر سکیں؟ جی، اگر وہ کر سکے تو یہ صرف فیکٹری کو بڑا کرنے کی بات نہیں، یہ تو پورے کھیل کو عالمی سطح پر بدلنے کی کوشش ہے۔ لیکن ڈاکٹر یوسف ظفر، جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے سابق چیئرمین ہیں، جی، ذرائع میں ان کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مشینری کو اگر صحیح سمت نہ دی گئی تو یہ فائدے کے بجائے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور گہرا نقطہ ہے۔ ڈاکٹر ظفر کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کو بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، مطلب اسے قومی مفاد کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ بالکل، اور انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے پنیر کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ پنیر؟ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، پاکستان میں پنیر کا استعمال ویسے ہی بہت محدود ہے، ٹھیک ہے؟ جی، زیادہ تر لوگ اپنی روزمرہ کی خوراک میں استعمال نہیں کرتے۔ صحیح، لیکن اس کے باوجود ہم ہر سال بڑی مقدار میں پنیر درآمد کرتے ہیں جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک عجیب تضاد ہے، یعنی ہم ایک ایسی چیز باہر سے منگوا رہے ہیں جس کی مقامی طور پر زیادہ مانگ بھی نہیں ہے۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ظفر کا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ان کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اس نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ جی، اور پہلے مقامی ضروریات کے لیے پنیر یہیں بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ درآمدی بل کم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔
ان کا مشورہ ہے کہ پیداوار کو صرف مقامی مارکیٹ تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے عالمی معیار کے مطابق بنا کر ان ممالک کو برآمد کیا جائے جہاں پنیر کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور آئیڈیا ہے، یعنی درآمدی متبادل کو برآمدی فروغ میں بدلنے کی حکمت عملی۔ بالکل، اور یہ پنیر کی مثال صرف پنیر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک پورا ماڈل ہے، ایک بلو پرنٹ۔ یعنی آج پنیر ہے، کل کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی شرط بھی رکھی ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ اس سارے عمل میں کسانوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں آ کر بات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو پاکستان میں ہر بڑی سرمایہ کاری کی کہانی ہے کہ فائدہ اوپر ہی رہ جاتا ہے۔ ذرائع اس کو ایک کلاسک پاور ڈائنامک کے مسئلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کمپنیاں برآمدات کے لیے پیداوار بڑھاتی ہیں تو انہیں دودھ کی بہت بڑی مقدار چاہیے، اور وہ یہ دودھ مقامی کسانوں سے خریدیں گی۔ جی۔ اب ایک طرف ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کے پاس قانونی ٹیمیں ہیں، مارکیٹ کا ڈیٹا ہے، مذاکرات کی طاقت ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا کسان بالکل، جس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اس کا دودھ خراب ہونے سے پہلے بک جائے۔ اس عدم توازن میں کسان کے استحصال کا خطرہ بہت حقیقی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا حکومت کو قیمتیں مقرر کرنی چاہیے؟ یہ ایک ممکنہ حل ہے، لیکن اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ذرائع کا اشارہ ایک زیادہ پائیدار ماڈل کی طرف ہے، جیسا کہ کسانوں کی کوآپریٹیوز بنانا۔ جی، یا انہیں اجتماعی طور پر سودے بازی کرنے کی طاقت دینا۔ ایسے شفاف معاہدے کیے جائیں جن میں قیمت کا تعین دودھ کے معیار کی بنیاد پر ہو، مطلب فیٹ اور پروٹین کی مقدار پر۔ بالکل۔ اس طرح کسانوں کو بھی بہتر کوالٹی پیدا کرنے کی ترغیب ملے گی اور انہیں ان کی محنت کا منصفانہ معاوضہ بھی۔ لیکن یہ توازن قائم کرنا حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ تو ایک طرف یہ اسٹریٹجک خواب ہے، ایک پورا بلو پرنٹ موجود ہے، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقتیں ہیں۔ ذرائع میں ایک کارپوریٹ عہدیدار کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اور ان کی باتیں سمیت پرستی پر تھوڑا سا آپ کہیں ٹھنڈا پانی ڈالتی ہیں۔ ہاں، اور ان کی بات بہت عملی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کمپنی کے عزائم بہت بلند ہیں، وہ واقعی امریکہ اور یورپ جانا چاہتے ہیں اور مستقبل میں مزید سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا اگر لگا دیا ہے۔ اور وہ اگر کیا ہے؟ معاشی استحکام۔ ان کی کامیابی کا تمام تر انحصار معاشی استحکام پر ہے۔ انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا، اگر معیشت بحران کا شکار رہے، پالیسیاں ہر چند مہینوں میں بدلتی رہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ تو وہ سوال ہے جو ہر سرمایہ کار کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ سرمایہ کاری کو پانی کی طرح سمجھیں، یہ ہمیشہ ہموار راستے کی طرف بہتا ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال اس بہاؤ میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جی۔ سرمایہ کار پیشین گوئی چاہتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج وہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں وہ 5 سال بعد بھی قابل عمل ہوگا یا نہیں، اور یہ کہ وہ اپنا منافع بغیر کسی رکاوٹ کے واپس بھیج سکیں گے۔ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو بہترین منصوبے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ بنیادی استحکام فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو کارپوریٹ سیکٹر استحکام مانگ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت یہ پیغام سن رہی ہے۔ وزیر خزانہ اورنگ زیب نے نیسلے کے اس عزم کو پاکستان کی معاشی اصلاحات کی توثیق قرار دیا ہے۔ جی، وہ اسے اس بات کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کی معاشی سمت پر اعتماد ہے۔ یہ حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک مثبت بیانیہ ہے، اور وہ اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو قابل فہم ہے۔ لیکن اس بیان سے ان کی پالیسی کی سمت کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وزیر نے 2 چیزوں پر بہت زور دیا ہے: پالیسی میں تسلسل اور طویل مدتی نجی سرمایہ کاری کی حمایت۔ یہ باتیں تو ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں۔ صحیح، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق انہوں نے صرف وعدے نہیں کیے بلکہ ایک ٹھوس طریقہ کار کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فینانس ڈویژن کے اندر قائم کردہ ٹیکس پالیسی آفس۔ ایک اور سرکاری دفتر، کیا یہ کافی ہے؟ اس آفس میں ایسا کیا خاص ہے؟ فرق ادارہ سازی کا ہے۔ ذرائع اسی نقطے پر زور دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے وعدے شخصیات سے جڑے ہوتے تھے۔ ایک وزیر خزانہ آتا تھا، ایک پالیسی لاتا تھا، وہ چلا جاتا تھا تو پالیسی بھی بدل جاتی تھی۔ اچھا، ایک مستقل دفتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب پالیسیاں کسی ایک شخص کی خواہش پر نہیں بلکہ ایک پورے ادارے کے ذریعے ڈیٹا اور تحقیق کی بنیاد پر بنیں گی۔ یہ سرمایہ کاروں کو یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جس نظام پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ کل صبح کسی ٹویٹ سے تبدیل نہیں ہوگا۔
بالکل، پالیسی کو شخصیات سے نکال کر نظام کے تابع کرنے کی کوشش۔ لیکن اصل امتحان تو عمل درآمد کا ہے۔ جی، ہمیشہ کی طرح کاغذ پر تو بہت کچھ اچھا لگتا ہے۔ کیا یہ دفتر واقعی خود مختار ہوگا؟ کیا اس کی سفارشات پر عمل کیا جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب پر ہی سب کچھ منحصر ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس ایک بہت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی لانے کی زبردست صلاحیت ہے۔ برآمدات میں ایک بڑی چھلانگ لگانے اور سنو بال ایفیکٹ کے ذریعے پورے فوڈ سیکٹر کو بہتر بنانے کی بھی۔ جی، یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی کامیابی کئی شرائط سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلی، اسٹریٹجک رہنمائی، جیسا کہ ڈاکٹر ظفر نے پنیر کی مثال سے واضح کیا، تاکہ یہ سرمایہ کاری ملک کے وسیع تر مفاد میں استعمال ہو۔ دوسری، پائیدار معاشی استحکام۔ اور تیسری، حکومت کو کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صرف بیانات سے آگے بڑھ کر حقیقی ادارہ جاتی اقدام کرنے ہوں گے، تاکہ یہ ایک منفرد واقعہ نہ رہے بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ ان تمام ٹکڑوں کو اپنی جگہ پر آنا ہوگا تاکہ اس سرمایہ کاری کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع میں پنیر جیسی مصنوعات برآمد کرنے پر بات کی گئی ہے، لیکن اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچیں تو ایک بہت دلچسپ سوال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اس نئی ٹیکنالوجی، بہتر کولڈ چین اور عالمی مارکیٹ تک رسائی کی لہر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان عالمی منڈی کے لیے اور کون سی خاص زرعی یا ڈیری مصنوعات تیار کر سکتا ہے؟ اچھا، کیا ہم خاص قسم کے دیسی گھی، منفرد ذائقوں والے دہی یا شاید آم، کھجور اور چیکو پر مبنی ڈیری مصنوعات بنا کر عالمی مارکیٹ میں ایک مقام بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، یہ سرمایہ کاری صرف ایک کمپنی کی توسیع نہیں، یہ پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے اپنے تخیل کو وسعت دینے اور روایتی شعبوں کو جدید برآمدی مراکز میں تبدیل کرنے کا ایک موقع ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.